ارشاد سپیکس کے معزز دوستوں، میں ہوں ارشاد احمد اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام حرمین شریفین کی طرف سے مٹ جائے گا، اولیاء و ابدال وہاں ہجرت کر جائیں گے۔ پھر سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہی تمام روئی زمین پر حکومت کرنے والے پانچویں بادشاہ ہوں گے جنہیں حضرت امام مہدی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم نہیں ہوگی حتیٰ کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہے، اس کا نام میرے نام کے موافق ہے اور اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم اور زیادتیوں سے بری ہوئی ہوگی۔ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ کا نام محمد اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک میں اشارہ ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات بھی واضح طور پر معلوم ہوئی ہے کہ حضرت امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے بلکہ وہ ابھی پیدا ہوں گے، نیز ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی اخلاق، آداب اور عادات میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہوں گے، مگر شکل و صورت میں پوری مشابہ نہیں ہوں گے، اگرچہ بعض باتوں میں نبی پاک کے ہم شکل ہوں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی مجھ سے ہے، چوڑی پیشانی والے، اونچی ناک والے، 7 سال تک حکومت فرمائیں گے۔ ماہ رمضان میں ابدال کعبہ شریف کے طواف میں مشغول ہوں گے، وہاں اولیاء حضرت امام مہدی کو پہچان کر ان سے بیعت کی درخواست کریں گے، لیکن آپ انکار فرمائیں گے۔ غیب سے آواز آئے گی کہ ھذا خلیفۃ للہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہے، ان کا حکم سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ لوگ آپ کی دست مبارک پر بیعت کریں گے، وہاں سے مسلمانوں کو ساتھ لے کر شام تشریف لے جائیں گے۔ آپ کا زمانہ بڑی خیر و برکت کا ہوگا، زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی تشریف لائیں گے اور ان کے سر پر امامہ ہوگا، ایک منادی یہ آواز بلند کرتے ہوئے آئے گا کہ یہ مہدی ہے جو اللہ کی خلیفہ ہے، لہٰذا تم اس کی اتباع و پیروی کرو۔ ظہور امام مہدی کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک خلیفہ کی وفات کے وقت اختلاف ہوگا کہ اب کس کو خلیفہ چن لیا جائے، تو اہل مدینہ میں سے ایک صاحب مکہ معظمہ کی طرف تیزی سے تشریف لے جائیں گے، اس خوف سے کہ کہیں انہیں خلیفہ نہ چن لیا جائے اور یہی امام مہدی ہوں گے۔ اہل مکہ میں سے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے، وہ لوگ اس سے چھپے ہوئے مکہ مکرمہ کے کسی گھر میں تشریف فرما ہوں گے، مگر مکہ والے ان کے دروازے پر پہنچ کر ان سے گزارش کریں گے اور انہیں باہر لائیں گے اور انہیں اپنا خلیفہ مان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، حالانکہ وہ صاحب اسے ناپسند کرتے ہوں گے۔ یہ لوگ ان سے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیعت کریں گے۔ اس وقت شام کا بادشاہ ایک کافر ہوگا، جب اس سے ان کی خلافت کا پتہ لگے گا تو وہ ان سے جنگ کرنے کے لیے ان کی طرف شام سے ایک لشکر بھیجے گا جس کا نام لشکر سفیانی ہوگا۔ اس لشکر کو مکہ و مدینہ کے درمیان ایک میدان میں دسا دیا جائے گا۔ اس لشکر میں صرف ایک شخص بچے گا جو ان کی ہلاکت کی خبر لوگوں تک پہنچائے گا۔ جب حضرت امام مہدی کی یہ کرامت لوگوں میں مشہور ہوگی تو ان کے پاس شام کے ابدال اور عراق والوں کی جماعتیں آئیں گی جو ان کی بیعت کر لیں گے۔ پھر قریش سے ایک شخص نکلے گا جس کا تعلق مامو بن کلب سے ہوگا۔ یہ خبیث انسان حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے میں ایک لشکر بھیجے گا، لیکن امام مہدی کا لشکر ان پر غالب آئے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ نقصان میں ہوگا وہ شخص جو بنی کلب سے حاصل شدہ مال غنیمت میں شریک نہ ہو۔ خلیفہ مہدی خوب مال تقسیم کریں گے اور لوگوں کو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلائیں گے اور اسلام مکمل طور پر زمین پر مستحکم ہو جائے گا۔ حضرت امام مہدی 7 یا 9 سال تک حکومت فرمائیں گے۔